شام کا بازار عابد بیمار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، خداوند عالم نے اپنی قدرت سے ہر شخص کو کسی نہ کسی خوبی سے ضرور نوازا ہے۔ کوئی بہترین خطیب ہوتا ہے، کسی کو بہترین لب و لہجے سے نوازا گیا ہوتا ہے، کوئی شجاعت میں آگے ہوتا ہے، کسی کی خوبصورتی قابل رشک ہوتی ہے، کسی کی سخاوت بے مثال ہوتی ہے، مگر بعید ہے کہ ان تمام خوبیوں کا مجموعہ آپ کو کسی ایک شخصیت میں ملے۔ ہمارا کروڑوں سلام اور درود ہو ان محمد و آل محمد کی ذات پر کہ جو اگر خطابت کرنے لگیں تو ان سے بہتر خطیب نہ ملے، جو اگر میدان جنگ میں آ جائیں تو الحفیظ و الامان کی صدائیں بلند ہو جائیں، جو اگر سخاوت دکھانے پر آ جائیں تو قرآن کی آیتیں قصیدہ پڑھنے لگیں، جن کے علم کا عالم یہ تھا کہ دعوی سلونی ہو گیا، خاکسار ایسے تھے اس کے باوجود بھی کہ یتیموں کے ساتھ یتیم بن کر، غریبوں کے ساتھ غریب بن کر، مسکینوں کے ساتھ مسکین بن کر ملتے تھے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ امت مسلمہ نے ان ذوات مقدسہ کی قدر نہ کی۔ اس سلسلے کی چوتھی کڑی امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا روز 25 محرم الحرام ہے۔ ان میں سے دیگر ہستیوں کو زہر دغا سے شہید کیا گیا اور چند کو تہ تیغ جفا کیا گیا۔ اسلام دے رہا تھا صدا المدد حسین، اسلام دے رہا تھا صدا المدد حسین، سجاد اٹھ کے بولے ابھی آ رہا ہوں میں۔ یہ کربلا کے واقعے ہیں جو مجلسوں میں سننے کی وجہ سے جب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک نحیف، ایک ناتواں، ایک علیل شخصیت کی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے، مگر واقعتاً امام علیہ السلام کی شجاعت وہ ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ آج امام علیہ السلام کی شخصیت کا یہی شجاع رخ پیش کرنے کے لیے میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں آپ تمام کے چینل ون کے اس پروگرام میں، جہاں ہمارے ساتھ ذاکرہ عزمی زہرا رضوی موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کی، اور چینل ون کی جانب سے مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ شکریہ۔ خواہر، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اولاً میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹائٹل ہے، شجاعت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ لفظ شجاعت کو حقیقی معنوں میں کس طرح سے ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ حقیقی شجاعت کہا کسے جاتا ہے، یہ بتائیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جن بلند اور بہترین صفات کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو دعوت دی ہے، ان صفات میں سے ایک صفت ایسی کہ جس کے اختیار کرنے کے بعد انسان سرخرو ہو جاتا ہے، وہ صفت کہ جو ظالموں کو ظلم سے روک سکتی ہے، وہ صفت کہ جس کے ذریعے سے ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ صفت کہ جس کے ذریعے عدل و انصاف کو قائم کیا جا سکتا ہے، وہ صفت کہ جس کے ذریعے سے حق کو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ صفت کچھ اور نہیں بلکہ شجاعت ہے، جسے آسان لفظوں میں ہم بہادری کہہ سکتے ہیں۔ وہ شجاعت کہ جسے پروردگار عالم نے بہت پسند فرمایا ہے، بہت پسند کیا ہے، اور در حقیقت یہ معاملہ ہے کہ شجاعت ایک ایسی صفت ہے کہ جو پوری قوم کو زندگی بخشتی ہے، پوری قوم کو زندگی عطا فرماتی ہے، کیونکہ شجاعت کے ذریعے قوم حکومت اور قیادت کے لائق بنتی ہے۔ اگر انسان کے اندر شجاعت نہ ہو تو وہ انسان پستی اور ذلت کے اندھیروں میں غرق ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ تو اہمیت ہے کہ شجاعت کی اتنی زیادہ اہمیت پروردگار عالم نے ہمارے لیے واضح کر دی۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شجاعت حقیقت میں کہتے کسے ہیں، شجاعت ہے کیا؟ اس کے لیے میں آسان سے آسان لفظوں میں پیش کرنا چاہوں گی کہ خیر کو حاصل کرنے کے لیے یا اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے مقابلہ کرنا اور ثابت قدمی کو اختیار کرنا اور ڈٹے رہنا، انہی تمام چیزوں کا نام شجاعت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
بہترین، جزاک اللہ خیر. خیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لفظ شجاعت کا استعمال کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں میدان جنگ آ جاتا ہے اور تلوار بازی آ جاتی ہے، لیکن کیا شجاعت صرف میدان جنگ تک محدود ہے یا پھر اس کا دائرہ وسیع ہے؟ اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں. شجاعت ایک ایسی صفت ہے کہ جسے ہم فقط میدان جنگ تک محدود نہیں کر سکتے. اس رخ سے نہیں دیکھ سکتے کہ فقط یہ جنگ یا تلوار اٹھانا اور میدان میں آنا فقط یہاں تک محدود ہے، نہیں، بلکہ اس کا دائرہ، شجاعت کا جو دائرہ ہے وہ کافی وسیع ہے اور اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ مثلاً ظلم کو روکنے کے لیے جو بھی تدبیر کی جائے وہ شجاعت ہے. جس اعتبار سے مثال کے طور پر ظلم کو روکنے کے لیے ہم اگر اپنی تقاریر کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی اسپیچز سے، اپنی گفتگو سے ظلم کو روک سکتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی شجاعت ہے. صرف یہی نہیں، ہم ظلم کو روکنے کے لیے ڈیبیٹ بھی اگر کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے شجاعت کا. اور فقط یہی نہیں، اگر ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ہم کسی کو برائی سے روک رہے ہیں تو یہ جو برائی سے روکنا ہے کہ ہم نے اسے برائی سے روک لیا ہے، اچھائی کی طرف اسے لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہادری کا پہلو ہے، یہ بھی ایک شجاعت کا پہلو ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ شجاعت کے کئی پہلو ہیں، ہم فقط اسے میدان جنگ تک یا صرف اسے وہاں تک ہم محدود نہیں کریں بلکہ اپنے غور و فکر کا بھی دائرہ وسیع کریں تو یہ تمام چیزیں بھی ہمارے ذہنوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. بہترین خواہر. تو جیسا ہم نے دیکھا کہ صرف میدان جنگ تک یا تلوار بازی تک یا پھر صرف ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے تک ہی محدود نہیں ہے شجاعت. تو آپ کیا تاریخ میں ایسی کچھ ہستیوں کا ذکر کر سکتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، جنہوں نے کبھی تلوار کے قبضے پہ کلائی نہیں دی، جنہوں نے کبھی میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی، اس کے باوجود وہ ہستیاں بہترین شجاعت رکھتی تھیں؟ ایسی کچھ ہستیوں کا آپ اگر ذکر کر سکیں. بے شک تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی پر غور کریں، جاننے کی کوشش کریں، ان کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں اس میں بھی کئی مثالیں انبیاء کرام کی زندگی میں بھی ملتی ہیں جن کی چند جھلکیاں پیش کر دوں. چند نبیوں کی مثال کے طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اگر ہم دیکھیں، اس پر غور کریں تو جس طرح سے ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ شجاعت کا دائرہ کافی وسیع ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہدایت کے کام کو جاری رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی حق بیانی کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان حق کو عام کر رہے ہیں. تہمتیں لگ رہی ہیں، لوگ مخالف بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ ڈٹے رہے، آپ نے ان حالات کا سامنا کیا. یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، کوئی جنگ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی شجاعت کو پیش کیا ہے کہ حق بیانی کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں حالات کا. دوسری مثال ہم نبی موسیٰ علیہ السلام کی لے سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور کی بچپن سے سنتے ہم چلے آ رہے ہیں، مجلسوں میں بھی سنا، تاریخ میں پڑھا کہ کیسا ظالم و جابر بادشاہ تھا اس دور میں فرعون، اور اس نے کتنے ظلم کیے، لیکن جناب موسیٰ کا یقیناً وہ مخالف تھا، لیکن جناب موسیٰ اس سے ڈرے نہیں، اس سے ڈٹ کر اس کا سامنا آپ نے بھی کیا، جبکہ وہ بہت زیادہ پاورفل تھا. آج ہم دنیا کے حالات پر اگر غور کریں کہ اگر ہم حق راہ پر چل رہے ہیں اور اگر کہیں ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جو بہت پاورفل ہے اور بہت اقتدار یا کسی بہترین بڑے منصب پر ہے، کوئی بڑی پوسٹ پر ہے کہ اس کے پاس بہت پاور ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈر کر کے حق کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، انسان رک جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے حق کی راہ سے. لیکن یہاں مثال دیکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کتنا بڑا یہ جابر تھا یہ شخص، لیکن اس کے باوجود اس ظالم کے ظلم سے آپ ڈرے نہیں، اس کا سامنا کیا ہے، ڈٹ کر سامنا کیا ہے. کیا جنگ کی ہے؟ نہیں. کیا تلوار اٹھائی؟ نہیں. لیکن پھر بھی مقابلہ کیا. یہ بھی بہادری ہے، یہ بھی شجاعت کی ایک مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. اور بھی بہت سے نبیوں کا ذکر اس میں ہم تاریخ میں پاتے ہیں. یہ انبیاء کرام کی اگر ہم اہل بیت اطہار کی طرف دیکھیں تو اہل بیت اطہار میں بھی بہت سی شخصیتیں ہمارے لیے مثالی کردار ہیں ان کا، خصوصاً بالخصوص شجاعت کے معاملے میں، کہ بغیر جنگ کیے، بغیر تلوار اٹھائے
کس بہترین طریقے سے انہوں نے فتح کیا ہے مارکے کو اور ظالم کو کس طرح سے اپنی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ مثال جناب حسن، امام حسن علیہ السلام کی پہلی دینا چاہوں گی، اس سے بہترین کہ کیا مثال یقیناً اکثر بہت سے ایسے لوگ جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یا جو مخالفین ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کیوں آپ نے صلح کی، لیکن جب ہم اس پر غور کریں تو دراصل یہ امام کی شجاعت کا ایک بہترین طریقہ تھا کہ وہ دور کی وہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ امام جنگ کر کے یا تلوار کر کے اپنی بات کو منوا سکتے، یعنی کہ شجاعت صرف شجاعت دکھانے کا نام نہیں ہے، آپ کو ساتھ میں عقل مندی کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ بے شک اس وقت شاید اس وقت کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس وقت صلح کر لی جائے، تو شجاعت اس طرح سے امام نے بے دکھائی۔ شک دانش مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ شجاعت ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس وقت کی جو ڈیمانڈ تھی کہ صلح کر کے ظالم سے اپنی باتوں سے مراد کہ اللہ کی باتوں کو جو وہ ان چیزوں میں رد و بدل کر رہا تھا، ان تمام چیزوں کو اللہ کی باتوں کو رائج کروا لینا، منوا لینا، اس سے یہ مقصد تھا۔ تو آپ نے بغیر تلوار اٹھائے، بغیر جنگ کے اس طرح سے بہادری کی، شجاعت کی مثال پیش کی ہے۔ پھر ہم دوسری مثال اگر دیکھتے ہیں مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، شجاعت ترین شخصیت کا نام ہے غازی عباس علمدار، کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے شجاعت کا پہلے ہی خیال ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ بے شک اتنی عظیم شخصیت کی، اتنی شجاع شخصیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں سلطان وفا کہا گیا، شجاعت کے معاملے میں بہت بہترین ہے۔ یوں کہا جائے کہ جب ہم شجاعت لفظ استعمال کرتے ہیں تو عباس کا خیال شیعوں کے ذہنوں میں صرف مولا عباس علیہ السلام کا۔ بے شک بے شک، لیکن پھر بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کربلا میں کہ اگر امام وقت مولا حسین نے اجازت نہیں دی ہے جنگ کی، یا مولا حسین نے کہا ہے کہ صبر کے جوہر دکھانے ہیں، تو اس قدر بہادری اور شجاعت ہونے کے باوجود میدان میں آپ نے جنگ نہیں کی ہے۔ مولا عباس نے اس وقت صبر کا اظہار کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے، پیش کیا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وقت کے امام کے حکم کو ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی شجاعت کا پہلو ہم نے دیکھا۔ پھر ایک عظیم شخصیت کی جن کے سے متعلق تاریخ مطالبہ کر رہی کہ ان کا ذکر بھی ہو، یعنی مولا سجاد علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام کا ذکر۔ تو یقیناً مولا سجاد کے متعلق کچھ ذہنوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہاں مولا سجاد شاید بہادر نہ ہو، نعوذ باللہ، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مولا سجاد کی زندگی کس انداز سے مولا سجاد نے اپنے کردار سے، اپنے خطبوں سے، اپنی باتوں سے کس طرح سے باتوں کو منوایا ہے اور تبلیغ دین کی ہے، یعنی بغیر تلوار چلائے، جنگ کیے بغیر مولا سجاد نے اپنی باتوں کو، دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے صبر سے کس انداز سے اپنی شجاعت کو پیش کیا ہے، یعنی کہ مولا سجاد علیہ السلام کا صبر جو کہ دراصل شجاعت کا ہی ایک پہلو ہے، اس کو بہترین طریقے سے آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہترین، یعنی کہ وہ شخص جو شجاع نہ ہو وہ صابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو جزاک اللہ خیر، بہت بہترین جواب آپ نے دیا کہ صبر اور شجاعت ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ خیر، اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ امام سید سجاد علیہ السلام سے متعلق بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، شاید امام علیہ السلام اتنے شجاع نہیں تھے جتنے کہ ان کے والد امام حسین علیہ السلام یا ان کے اصحاب اور انصار جو شہید ہوئے میدان کربلا میں۔ اسی لیے آپ کو جنگ کے لیے نہیں، جہاد کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو دربدری اور صبر کے لیے رکھا گیا۔ تو اس بات میں کہاں تک حق ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی خواہر کہ شجاعت فوجی مشقوں سے پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے لوگوں کی کہ بہادری یعنی کہ ہم فوج میں ہوں، فوجی مشقیں بہترین طریقے سے ہمیں آتی ہوں، تب جا کر کے ہم شجاع ہیں، بہادر ہیں، یعنی وہی معاملہ کہ میدان جنگ تک کے ہی انسان کہیں نہ کہیں محدود کر کے اپنے ذہنوں کو رکھ دیتا ہے کہ شجاعت فقط وہیں تک ہے، لیکن شجاعت فوجی مشقوں سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شجاعت تو وہ عظیم صفت ہے کہ جو تقوی سے پیدا ہوتی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے متقی کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کا صبر دراصل یہ ایک پہلو ہے آپ کی شجاعت کا، اور صبر اور شجاعت اگر ہم غور کریں اس پر تو صبر اور شجاعت دراصل ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر اس پر ذرا سی ہم فکر کریں کہ صبر، دیکھیں انسان جو صابر ہے،
صبر کرنا جو جانتا ہے تو اس میں کیا کوالٹی ہوتی ہے جو وہ صبر کر رہا ہے کہ اس کے اندر حوصلہ بہت ہوتا ہے، اس میں ہمت بہت ہوتی ہے۔ جب ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا، تبھی تو وہ مصیبتوں پر، مشکلات پر، یا جو بھی پریشانیاں آئیں یا جو حالات اس کے مخالف ہیں ان پر وہ صبر کر سکے گا، کیونکہ اس کے پاس ہمت ہے، حوصلہ ہے۔ تو یہی ہمت اور حوصلہ تو اسے تیار کرتی ہے بہادری کے لیے۔ تو یہ دونوں کنیکٹ ہیں ایک دوسرے سے، صبر و شجاعت۔ اب وہ اس دنیا کی ایک مثال دینا چاہوں گی کہ دیکھیے جن کے اندر ہمت و حوصلے نہیں ہوتے اور جو حالات سے ڈر کر ہار مان جایا کرتے ہیں، تو اکثر کیسز سنائی دیتے ہیں سوسائڈ کے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، یا ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ کسی کی خودکشی کا معاملہ۔ تو حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جو دراصل خودکشی کرتا ہے، جو سوسائڈ کرتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ حالات کا سامنا کر سکے۔ اور جو حالات کا سامنا کرنا جانتا ہے وہ صبر بھی کر سکتا ہے اور شجاعت کی راہ پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، مشکلات سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گی، اس سے پہلے مولا علی کی ایک مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ دراصل جو صبر ہے، صبر دراصل ایک طرح کی بہادری کا ہی نام ہے۔ یعنی صبر ایک طرح کی بہادری ہے، شجاعت ہے۔ یعنی ہم زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے تو اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، کچھ اور معاملہ نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، وہ صبر ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں حوصلہ بہت زیادہ ہے کہ وہ ان حالات پر صبر انسان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں وہ اس میدان میں پیچھے قدم ہٹا لیں جب ان پر یہ مشکلات آ جائیں۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے اور خود کو بھی پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صبر کو شجاعت سے الگ نہ کریں۔ اب ایک مثال تاریخ میں نبی ایوب علیہ السلام کی دیتی چلوں کہ جناب ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی جانتے ہیں کہ کس قدر ان پر مشکلات آئیں اور بہت سے امتحانات انہوں نے دیے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جو مال و دولت تھی ان کی وہ ان سے چھن جاتی ہے، وہ بھی اسے بھی لے لیا جاتا ہے۔ ان کے تمام بچے جو ہیں وہ ان سے جدا ہو گئے، یعنی کہ وہ تمام بچے بھی نہ رہے، اور اس کے بعد جو آرام و آسائش تھی وہ بھی چھن جاتی ہے۔ حالات یہ تھے کہ کھانے تک کا انتظام نہ تھا، صحت کا معاملہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ جسم میں تاریخ میں موجود ہے، بہت سی کتابیں موجود ہیں کہ جسم میں اتنی پریشانی اور اذیت رہتی تھی، درد رہتا تھا اس بیماری کے ماتحت۔ لیکن معاملہ کیا ہے، ہر مواقع پر، ہر معاملات پر جیسے جیسے امتحان ہوتا رہا، جو جو چیزیں چھنتی گئیں یکے بعد دیگرے، لیکن صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ تو نبی تھے جنہوں نے ان مصیبتوں پر صبر کیا، لیکن معصوم ہستیاں خصوصاً بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام کہ جہاں پر صبر کرنا بھی بڑا مشکل تھا، وہاں پر آپ نے شکر کر کے دکھایا ہے۔ بے شک تو وہ عظیم شخصیت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے کہ صبر کرنا تو چلیے صبر مصیبتیں پڑ جائیں ایک وقت انسان کر لے، لیکن مشکلیں آنے پر شکر جو کرتا ہے، شکر کے سجدے کر کے خدایا جو یہ مشکلات ہیں ان سے تو ہمیں نکال ہی لے گا، یا تیری طرف سے آزمائشیں، امتحانات ہیں، یہ بھی دن نکل جائیں گے۔ یہ جو خود کو حوصلہ دیتا رہتا ہے، ایسا انسان بہت کم اس دنیا میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ایسے انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن امام سجاد کی زندگی سے تو بہترین درس مل رہا ہے ہمیں کہ امام سجاد نے مشکلات پر صبر و شکر دونوں کیا ہے، یعنی بہادری کی عظیم ترین مثال آپ دے رہے ہیں۔ ایک مختصر ایک اور ذکر مولا کی شجاعت کے اعتبار سے کہ حسین ابن نمیر جب یہ بھوکا اور پیاسا پریشان حالات میں یعنی کہ واقعات کربلا وغیرہ سب ہو جانے کے بعد، اور جب مدینہ امام واپس آ چکے ہیں، اس دور کا معاملہ کہ یہ پریشان کن حالات میں یہاں وہاں بھٹک رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، امام سے ٹکراتا ہے، چوتھے امام سے ٹکراتا ہے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر کے امام نے جانا کہ یہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لہٰذا امام نے اسے کھانا بھی دیا ہے، اسے پانی بھی دیا ہے۔ یہ فوراً اس نے پہچان لیا کہ یہ عظیم ترین شخصیت امام زین العابدین کی ہے، اور وہی شخصیت جن پر میں نے ان کے بابا پر، ان پر اتنے مظالم ڈھائے۔ یہ پلٹ کر کہتا بھی ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کا جملہ کیا تھا کہ میں تجھے کیسے
بھول سکتے. امام کا جملہ کیا تھا کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو میرے بابا کے قاتلین میں سے ہے، لیکن وہ تیرا ظرف تھا جو تو نے انجام دیا، یہ میرا ظرف ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. یعنی صبر اس انداز سے ضبط کا دائرہ کتنا وسیع ہے امام کے کہ حوصلہ بہت ہی زیادہ بلند، ضبط کس قدر زیادہ ہے، بلند ہے. تو یہ مثالیں ہم امام سجاد کی ہی زندگی میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی کو شاعر نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اور یہ یقیناً امام سید سجاد علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ پر سے اپنے یقین کو ہلنے نہیں دیا، جبکہ کربلا جیسی مصیبت، کربلا جیسا سانحہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا. جزاک اللہ خواہر، آپ نے بہت بہترین جواب دیا. اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے ابھی آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی کہ صبر بھی ایک طرح سے شجاعت ہی ہے، ایسی ہی ایک حدیث ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ غصے کو پی جانا بھی شجاعت ہے. تو کیا امام علیہ السلام کی زندگی سے کوئی ایک ایسا واقعہ آپ بیان کر سکتی ہیں کہ جس میں ہمیں اس کا کوئی مظاہرہ ملتا ہو کہ آپ نے کس طرح سے اپنے غصے پر قابو پایا اور کس طرح سے اس طرح کی شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ یقیناً غصے کو پی جانا بھی ایک انداز سے ایک پہلو ہے شجاعت کا. اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں یوں تو بہت سے واقعات اس چیز کے متعلق ملتے ہیں، لیکن ایک واقعہ اس کی نسبت سے پیش کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہمارے چوتھے امام، اور کہ تبھی وہاں پر ایک شخص آتا ہے جو مخالفین میں سے ہے اور مخالف ہے آپ کا، اور آ کر کے وہ شخص امام سجاد علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے اور بہت زیادہ کہہ دیتا ہے برا بھلا، یہاں تک کہ وہ کہنے کے بعد پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. امام سے جو اصحاب وہاں پر تشریف فرما امام کے ساتھ، ان لوگوں نے کہا کہ مخاطب ہو کر کہ یا امام اس شخص نے اتنا کچھ آپ کو برا بھلا کہا، کیا بہتر ہوتا کہ آپ بھی اسے جواب دیتے، کیونکہ ہم عام انسانی ذہنوں میں یہی بات موجود ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں ایک سنائی ہے تو ہمیں اسے پلٹ کر دو تو کہنا ہی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہمیں غلط کہہ رہا ہے تو ہمیں بھی اسے غلط کہنا ہے. یہ ایک ہمارے ذہنوں میں بات موجود ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں امام کا انداز کیا ہے. امام نے ان لوگوں سے کہا کہ آؤ چلو میرے ساتھ اور دیکھو کہ اس کا طرز عمل کیا تھا اور میرا طرز عمل کیا ہے. یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہوا کرتا تھا معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 134 کی تلاوت کی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یعنی کہ مومنین وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بے شک معاف کرنا بہت ہی عظیم صفت ہے، اس کے لیے دل بہت بڑا ہونا چاہیے بے شک، لیکن اللہ کی طرف سے یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ہم اکثر اس معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہم کیوں معاف کریں، وہ معاملات ایسے ہی ہیں کہ ہمیں انہیں معاف کرنا نہیں ہے. لیکن اگر ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، خدا کی خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خدا دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو، تو یہی راستے ہمیں بھی اختیار کرنے ہیں کہ درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام اس شخص کے پاس جب جاتے ہیں، اصحاب نے منظر دیکھا، واقعہ تاریخ میں موجود ہے، اس شخص کے پاس جب امام جاتے ہیں تو آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے نرم لہجے میں اس سے گفتگو کی ہے، اور آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اے شخص، جو باتیں کچھ دیر پہلے ابھی تو نے مجھ سے کہیں، یعنی تو نے مجھے جو بھی برا بھلا کہا، اگر وہ چیزیں مجھ میں ہیں تو میں خدا سے معافی طلب کرتا ہوں، میں خدا سے معافی طلب کرتا ہوں. لیکن اگر وہ چیزیں مجھ میں موجود نہیں ہیں تو خدا کی بارگاہ میں نہیں ہیں تو خدا کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں تیرے حق میں کہ خدا تجھے معاف کر دے. یعنی کہ اس انداز سے درگزر کرنا، غصے کو پی جانا، یہ بھی شجاعت کا ایک بہترین طریقہ امام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ خواہر. کیونکہ دامن وقت میں گنجائش اب اور نہیں بچی ہے، انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ملتوی کریں گے، اور پھر سے ہم امام علیہ السلام کی شجاعت کے رخ سے جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. بہت بہت شکریہ خواہر ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. شکریہ.
عزیز ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑنا مت بھولیے گا ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں، جہاں امام معصوم علیہ السلام کی ذات کی شجاعت کے جو چند پہلو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ذکر کریں گے، اور دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی خواہر عزمی زہرا رضوی، جو اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گی۔ تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع۔ دیکھتے رہیے چینل ون، فی امان اللہ۔